السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں قرآن گائیڈ ٹی وی۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے قرآن مجید کی تدوین اور اس کی حفاظت کے بارے میں، یعنی صحابہ کرام کے دور میں قرآن مجید کو کس طرح جمع کیا گیا اور کس طرح اس کی تدوین کی گئی اور کس طرح یہ لکھا گیا۔ تو ٹائم ضائع کیے بغیر ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا لفظ قرات سے ہے، جس کے معنی ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ چونکہ قرآن مجید دنیا کی ایک ایسی واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اسی لیے اس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی اور پیغمبر حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمایا گیا۔ قرآن مجید 23 سال کے عرصہ میں نازل ہوا اور یہ آہستہ آہستہ واقعات اور حالات کی ضرورت کے مطابق نازل ہوا۔ یہ قیامت تک تمام آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنے والا کوئی شخص اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا۔ یہ قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے کہ ہر وقت پڑھنے والا اس کو نئی لذت اور سرور حاصل کرتا ہے۔ اب ہم جان لیتے ہیں کہ قرآن مجید کس طرح محفوظ ترین دنیا کی ایک کتاب ہے، یعنی قرآن مجید دنیا کی ایک ایسی کتاب ہے جو سب سے زیادہ محفوظ ہے۔ اس کا ایک ایک حرف 1400 سردیاں گزرنے کے بعد اسی طرح موجود ہے جس طرح نازل ہوا تھا۔ قرآن مجید کے الفاظ اس طرح بیان کیے گئے ہیں کہ اس کے میں معلومات قرآن مجید کے اعجاز کی دلیل ہے، یعنی اس میں الفاظ اس طرح بیان کیے گئے ہیں کہ اس میں جو سارے واقعات ہیں وہ اجازت کی دلیل بنتے ہیں۔ چونکہ قرآن مجید دنیا کی ایسے واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ محفوظ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ خود لیتے ہوئے سورۃ حجر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ترجمہ اردو میں ہے اس کا، بے شک ہم ہی نے اس ذکر قرآن مجید کو نازل فرمایا اور بے شک ہم ہی اس کی ضرورت حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے کلام یہ ہے اور اس میں یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو قیامت تک انسانوں کے لیے ہدایت رہنمائی کا ذریعہ بنایا ہے اور یہ قیامت تک محفوظ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ اچھا، اب ہم سب سے امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں کہ قرآن مجید کو جمع کیسے کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اکثر صحابہ کرام کو قرآن مجید زبانی یاد تھا، یعنی اکثر صحابہ کرام نے یہ قرآن مجید حفظ کیا ہوا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے نزول کے فوراً بعد آیات کو لکھوانے کا خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل لکھا جا چکا تھا۔ عہد رسالت میں عموماً ان قرآن مجید کو ان پتھر کی سلوں، چمڑے، کھجور کی چھال، اونٹ کی شانے کی ہڈیاں پر لکھا جاتا تھا، اور یہ اونٹ کے شانے کی ہڈیاں خاص اسی مقصد کے لیے تیار کی جاتی تھیں کہ اس پر قرآن مجید لکھا جا سکے۔ یوں قرآن مجید عہد نبوی میں مکمل حفظ ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر لکھا ہوا بھی تھا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں کیسے لایا گیا۔ یہ عہد صحابہ کرام کے دور میں ہوا تھا، اس لیے عہد صحابہ کرام میں جمع و تدوین قرآن مجید کا اس کا ٹاپک کا نام ہے۔ نبی کریم کی زندگی میں اگرچہ قرآن مجید مکمل کتابی شکل میں موجود تھا، سرپرستی میں قرآن مجید کی ابھی نشر و اشاعت نہیں ہوئی تھی، اس لیے اب یہ قرآن مجید کی نشر و اشاعت ہونی تھی۔ قرآن مجید سرکاری سرپرستی میں جمع کرنے کی ضرورت حضرت ابو بکر کے دور میں اس وقت محسوس ہوئی جب جنگ یمامہ میں مختلف صحابہ کرام شہید ہو رہے تھے، اور یہ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے قرآن مکمل حفظ کیا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی۔ تاہم اس وقت یہ محسوس کیا گیا کہ قرآن مجید کی جمع و تدوین کی جائے اور اس کو کتابی شکل میں بنایا جائے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جلیل و قدر صحابہ کرام کے مشورے سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کا آغاز ہوا، اور قرآن مجید کی تدوین کا آغاز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مشہور قاری قرآن زید بن ثابت کو اس عظیم کام کی تکمیل کے لیے منتخب کیا۔ حضرت زید بن ثابت عہد رسالت میں وحی کی کتابت کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے۔
یعنی وہ پہلے بھی وہی جو نازل ہوتی تھی ان کو ان کی کتابت شکل میں دینے کی حفاظت کرتے تھے، اس لیے وہ قرآن مجید کے ایک خاص قاری بھی تھے۔ انہوں نے انتہائی محنت سے قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں بن دیا، یعنی بنا دیا۔ اور یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔